بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ریڈر، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ تو گائز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے مینی گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا۔ ہم اپنا 5واں ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ یہ بہت ہی بولڈ اینڈ رومانٹک ناول ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ دستار حیدر خانم کے سر پر سجے گی، سمجھا دو اسے ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ تنفر سے کہتے کھڑے ہوئے۔ وہاں سب خاموشی سے بیٹھے تھے جب ان سب میں حیدر موجود نہیں تھا۔ مراد شاہ لٹھے کے سفید کڑکڑاتے سوٹ میں اپنی مغرور شخصیت سے بے نیاز ابھی اپنے کمرے کی طرف بڑھتے کہ باہر سے اندر مردان خانے کی طرف آتا بہرام ان کی آنکھوں کا نور چشم نظر اپنے گالوں کے ڈمپل کی نمائش کرتا اندر داخل ہوا۔ وہ جانتے تھے وہ کہاں سے آیا، وہ ابھی کچھ دیر میں کہاں جائے گا اور رات اس کی کہاں گزرے گی۔ آؤ خان بولو، کام ہو گیا، وہ ان کے سینے میں سمایا۔ یہ لاڈ بھی صرف بہرام خان کی کہ وہ اٹھاتے تھے، جبکہ آج تک انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی سینے سے نہیں لگایا تھا۔ وادی کلام کے سردار تھے آخر کو، ضدی خود پسند 5 بیٹوں اور ان کے بچوں سے بھی جس شخص کی نہ بنی وہ اپنے سب سے چھوٹے پوتے کے دیوانے تھے۔ ایک تو یہ پوری وادی کلام میں اس کے جیسا حسین، خوبصورت، بہادر، نڈر مرد کوئی نہیں تھا۔ ان کے بگول ایک خانزادے کو صرف بہرام خانم جیسا ہونا چاہیے، ورنہ وہ خانزادہ ہی نہیں۔ اس کی عادت، اس کا نخرہ، اس کی بدتمیزی کیا نہیں تھا جس پر مراد شاہ فدا تھے۔ اور اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، جتنی محبت وہ بہرام خان سے کرتے تھے اتنی ہی چڑ اور ٹاکرا ان کا حیدر خان، جو ان کا سب سے بڑا پوتا تھا اور دستار جس کے سر پر سجائی جانی تھی۔ جتنی وہ حیدر خان سے چڑ کھاتے تھے، ان سے کئی گنا زیادہ حیدر ان سے نفرت کرتا تھا، بوجہ ان کی روایات، جس کا پاس سب کرتے تھے سوائے حیدر کے۔ ایک بار صرف وہ اپنی مورے کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا اور اس مجبوری کا ساتھ نبھاتے آج اسے 2 سال ہو چکے تھے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا کہ حیدر خان نے اس مظلوم جان پر 2 سال میں بے پناہ ظلم ستم توڑے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں تھا۔ بہرام کو سینے سے لگا کر ان کا دل جیسے ٹھنڈا ہو گیا، سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ کام ہو گیا داجی، بس کل سارے ثبوت آپ کے پاس، وہ سالہ خود لے کر آئے گا، وہ معمولی سے انداز میں بولا۔ سب خاموشی سے دادا پوتے کے لاڈ دیکھ رہے تھے۔ یہ تو حقیقت تھی، جو بھی مراد خان کے ناجائز کاموں کے درمیان آیا، یا تو انہوں نے اسے خرید لیا یا پھر مروا دیا، اور یہ بے نیازی تو سرداروں کی شان تھی۔ جیتے رہو، ہمارے خان کو کوئی دقت تو نہیں ہوئی، وہ بولے تو لہجے میں اس کے لیے بے پناہ فکر، محبت، چاہت تھی۔ بالکل نہیں داجی، بھلا مجھے کیا دقت ہونی تھی، ہمیشہ دشمن کی دھکتی رکھ پکڑتا ہوں میں، یعنی بیٹی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا، جبکہ ان کا بھی کہکا اٹھا۔ دستار کا اصل حقدار تو میرا لاڈلا ہے، بس دستور کا پاس نہ ہوتا تو اس ناحجاز کو کبھی منہ نہ لگاتے۔ وہ منہ بگاڑ کر بولے اور بہرام ہنس دیا۔ داجی، یہ دستار گدی ان سب جھمیلوں میں نہیں پڑنا ابھی مجھے، وہ بولا۔ وہ دونوں سب سے اس طرح غافل تھے جیسے وہاں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ ہاں ہاں، ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، وہ پیار سے بولے۔ وہ مسکرا دیا۔ مگر خانم، ہماری ایک خواہش تھی جو تمہیں ابھی پوری کرنی ہے۔ اس کے خوبصورت سبھی چہرے پر گہیر آنے والے بالوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ کی مدد سے پیچھے کیا۔ داجی کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میری بات کی اہمیت پوری ہوگی۔ وہ انگلی اٹھا کر جیسے انہیں وارن کر رہا تھا، اور یہی بات تو ان کا دل جیت لیتی تھی۔ لحاظ وہ ان کا بھی نہیں کرتا تھا ہمارے خان پر، داجی قربان۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ارد گرد دیکھنے لگے۔ سب خاموشی سے یہ ملن دیکھ چکے تھے۔ میڈیا اور پریس کو بھی بلاؤ، یاور خانم، ہمارے خان سیاست میں آئیں گے
انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی سیاست میں آنا نہ آنا، اسے ان چیزوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر داجی ایسا چاہتے تھے تو وہ سیاست میں آ جاتا۔ اس نے شانے اچکائے۔ میں فریش ہوں گا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جاؤ، کسی خاص چیز کی طلب تو نہیں؟ وہ مانی خیزی سے بولے تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ بہرام خان اپنے انتظام کر لیتا ہے خود ہی، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا، جبکہ وہ پیچھے اب اس کے قصیدے کر رہے تھے کہ وہ کتنا نیڈر ہے اور آج تک کیا کیا کر چکا ہے جو وہ سب پہلے سے ہی جانتے تھے۔ حیدر خان مردان خانے میں داخل ہوا تو چاروں طرف میں سناٹا تھا، اور شکر ہی تھا کم از کم اسے کسی کی شکل تو نہیں دیکھنی پڑے گی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیاہ لباس میں اس وقت اس سیاہ رات کا حصہ ہی لگ رہا تھا۔ مزاج ہمیشہ کی طرح بگڑا ہوا تھا، چہرے پر خرختی اب جیسے ہر وقت رہنے لگی تھی۔ پرکشش خوبصورت نقوش کھڑے تھے، مغرور نقوش میں جیسے اپنے لیے بھی رعایت نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب آیا اور دروازہ کھولنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ جب دروازے کا اندر سے تالا پایا، وہ جانتا تھا اندر کون ہو سکتا ہے۔ اس کے جبڑے تنے، دماغ میں غصے کا گراف نہ جانے کہاں پہنچا۔ اس نے نفرت سے ایک نظر جیسے اس دروازے پر ڈالی، گویا اس نے ارمش خان کو گھورا ہو۔ اس سے نفرت اور ہر پل ہر سانس کے ساتھ کر سکتا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ بھلا حیدر خان، وادی کلام کا ہونے والا نیا سردار، اپنے کمرے میں دروازہ بجا کر داخل ہو؟ اس سے پہلے وہ وہاں سے پلٹتا، ٹک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ کسی کا کانپتا وجود اندھیرے میں اسے کھڑا پا کر مزید کانپ اٹھا۔ حالت ایسی بری ہو گئی کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا اب تک کا مشکل ترین کام لگا۔ معافی چاہتی ہوں سائیں، وہ رو دینے کو تھی۔ معافی بروقت مانگ لی کہ شاید وہ معاف ہی کر دے۔ وہ اندر آ گیا اور بس پھر ارمش کی عین توقع کے مطابق اس کے دوپٹے میں چھپے بالوں کو جھپٹ کر ایسے بری طریقے سے جھنجھوڑا کہ اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ ارمش خان، اب تمہاری اتنی اوقات کہ ہمارے کمرے کا تالا لگاؤ؟ وہ بھنکارا۔ معاف کر دیں سائیں، وہ سسک اٹھی۔ دھان پھانسی وہ اس کے وجود کے سامنے تو جیسے ننھی سی ڈری سہمی گڑیا معلوم ہوئی جو 2 سال سے یہ ستم سہ رہی تھی۔ معافی؟ دوبارہ کہو ذرا، سن نہ سکے ہم۔ وہ اس کو ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کرتا پوچھنے لگا۔ ارمش کا کامتا وجود اس کی قربت پر مزید کانپ اٹھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ کچھ نہ بولی تو وہ اسے مارنا شروع کر دے گا۔ اس کے کلون اور سگریٹ کے ساتھ ساتھ شراب کی مہک اس کو عجیب حالت سے دوچار کر گئی۔ سائیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دے، میں قسم کھاتی ہوں باخدا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کی ٹانگ کو اپنے کامتے ہاتھوں سے تھام کر گڑ گڑانے لگی۔ اس نے اپنی ٹانگ جھٹکی، وہ دور ہوئی اور وہ تنفر سے چلتا اسے اپنے بستر پر بیٹھا اور ارمش کو دیکھنے لگا، اور وہ آنسو پونچھتی اٹھی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے کامتے ہاتھ اس کا جوتا اتار رہے تھے جبکہ حیدر بستر پر پیچھے گر گیا۔ اس نے چونک کر حیدر کی جانب دیکھا، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو اٹھی تھی، مگر اس کو چھونے کی اجازت اس کی اجازت کے بغیر نہیں تھی۔ وہ جوتا اتار کر سائڈ پر کرتی، خوف سے لرزتی اس کے پاس بیٹھی، اور ابھی وہ اس کے بازو کو چھوتی، حیدر نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر موڑ دیا۔ کیوں؟ وہ اس کی کلائی توڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارمش کو بہت تکلیف ہوئی، مگر ہر روز ہوتی تھی۔ سائیں، کھانا لاؤں؟ وہ بے بسی سے اپنی کلائی میں اس کی انگلیاں گڑتی دیکھ رہی تھی۔ صرف تم دفع ہو جاؤ، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ارمش کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ وہ کتنا خوبصورت تھا، کتنا مکمل، مگر اس کا نہیں تھا۔ یہ شاید اس حویلی کا کوئی بھی مرد اپنی عورت کا نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور خاموشی سے باہر نکل آئی۔ سیاہ رات میں مردان خانے میں اگر اسے کوئی یوں ہی چلتا ہوا دیکھ لیتا تو شاید اس کا آخری دن ہوتا آج دنیا میں۔ وہ پلو سے خود کو چھپاتی زنان خانے میں جانے لگی کہ سامنے کافی کا کپ تھامے کھڑے احمر خان کو دیکھا، جو نہ جانے کیوں مسکرا رہا تھا۔ سر پر پلو مزید کھینچ لیا اور بغیر بولے وہاں سے گزرنے لگی۔ احمر کی بھی نگاہ اس پر اٹھی تو وہ گڑبڑایا۔ وہ معافی چاہتا ہوں، وہ اس سے پہلے کچھ بولتا۔ ارمش نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہوتا لالا، پپھو سائی کا بیٹا احمر ہی صرف حویلی کا وہ مرد تھا جو ہر عورت کی عزت کرنا جانتا تھا۔ ارمش کا نم لہجہ دیکھ کر احمر نے تعصب سے حیدر کے بارے میں سوچا، کتنا ہلکان کر چکا تھا وہ ارمش کو۔ وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے چلی گئی، جبکہ احمر بھی وہاں سے ہٹا۔ حویلی میں پردے کا خاصا اہتمام کیا جاتا تھا، مگر صرف تب جب داجی یا بی جان حال کمروں میں ہوتے۔ اس کے علاوہ سب اپنی من مرضی کرتے، خاص کر بہرام خان۔ ارمش نے پلٹ کر دیکھا، احمر وہاں سے جا چکا تھا۔
وہ حال کمرے میں صوفے پر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ گھٹنوں میں منہ دے کر اسے گزشتہ 2 سال پہلے کی وہ گھڑی یاد آئی جس میں وہ حیدر خان کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ داجی آپ ہمیں ہماری مرضی کرنے دیں۔ اس کی دھاڑ سنتے ہی سب اکٹھے ہو گئے۔ مردان خانے کی جالیوں پر عورتیں کان لگا چکی تھیں۔ اپنے سرداروں کی لڑکیاں مر گئی ہیں جو باہر سے اٹھا کر لے آئیں۔ بہتر جانتے ہو ہمارے خاندان میں غیر ذات کی کوئی عورت نہیں آ سکتی۔ ان کی کڑک آواز میں رتی بھی بھر بھی گنجائش نہیں تھی۔ ہمیں نہیں فرق پڑتا ان رسم و رواجوں سے، ہمیں شادی کرنی ہے اپنی مرضی اپنی پسند سے۔ وہ بھی دوبارہ دو بدوب ہوا۔ یاور خانم سمجھاؤ، عقل کے ناخن دو اس کو ورنہ انجام جانتے ہو۔ انہوں نے یاور خانم سمجھاؤ، عقل کے ناخن دو اس کو ورنہ انجام جانتے ہو۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو گھورا اور بہرام جو وہیں آیا تھا اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون یہاں پر اپنی مرضی تھوپتا ہے۔ حیدر کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ وہ وہاں سے نکلتا کہ داجی کی آواز گونجی۔ ہم مروا دیں گے حیدر خانم، ہمارے لیے مشکل نہیں۔ وہ بس ذات لڑکی کے باعث ہمارے منہ کو آ رہے ہو۔ وہ چلائے۔ ہاں آ رہا ہوں کیونکہ تھک چکے ہیں ہم ان سو کولڈ روایتوں سے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو وہ اس کو گھورنے لگے۔ حیدر یاور خان کو ہی احساس ہوا اس سے پہلے داجی کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہوتے کون ہیں ہم پر پابندیاں لگانے والے۔ وہ تنگ کر چیخا۔ سب خواتین نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا کہ آج تک کوئی بھی داجی سے اس انداز میں نہیں بولا تھا۔ بس کرو بابا سائیں کے ساتھ اس انداز میں مخاطب ہونے والے تم بھی کوئی نہیں ہو، انہوں نے ڈپٹا۔ تو مراد خان اب دونوں باپ بیٹے کو سہولت سے دیکھنے لگے۔ بتا چکے ہیں ہم حور سے شادی کریں گے اور یہاں اسے لے کر بھی نہیں آئیں گے۔ بھول جائیں ہمیں اور چھوڑ دیں ہماری جان، وہ بولا اور باہر نکلنے لگا۔ یاور خانم داجی پکارے۔ حکم بابا سائیں۔ یاور خان کو بھی بیٹے کی ضد اچھی نہ لگی۔ اگر حیدر خانم اس حویلی کی دہلیز اس بدبخت لڑکی کے لیے پار کرے تو سکینہ کو طلاق دے کر اس کے ساتھ روانہ کر دو، آخر کو اس منحوس کو جنم دینے والی ہے۔ وہ بولے لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ حیدر کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑے۔ وہ ایڑیوں کے بل پلٹا۔ داجی مہم سے مسکرائے۔ وہ اپنی ماں سے بہت ان کے نزدیک ضرورت سے زیادہ اٹیچ تھا، تبھی انہوں نے یہ کارا وار کیا۔ جبکہ زنان خانے میں کھڑی وہ سسک اٹھی۔ اس عمر میں طلاق کا طاق۔ حیدر کچھ نہ بولا، بس انہیں گھورتا رہا۔ بتاؤ سائی کیا فیصلہ ہے؟ داجی بولے۔ بہرام ان سب سے اکتایا ہوا دیکھ رہا تھا۔ حیدر مارے غصے کے اپنی پھولی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نحیف سی آواز ابھری۔ حیدر سائیں پرنم آواز اس کی ماں کی ہی تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ ہمارے سفید بالوں کی لاج رکھ لو، وہ بولی نہیں سسکی تھی۔ حیدر کا بس نہیں چلا داجی کو قتل ہی کر دے، مگر نہ وہ ایسا کر سکتا تھا نہ ہی اپنی محبت سے دستبردار ہو سکتا تھا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ پیچھے داجی نے زنان خانے سے دیکھتی سکینہ کے سر پر پہلی بار ہاتھ رکھا۔ شاید وہ پہلی خاتون تھی جن کے سر پر داجی نے ہاتھ رکھا۔ تم ہمیں عزیز ہو وہ بس اتنا ہی بولے تو سکینہ نے سر ہلایا اور یوں ارمش نے حیدر کے پاؤں میں پڑنے والی بیڑیاں دیکھی اور وہ خود بھی ہٹ گئی۔ اگلے روز ہی وہ حویلی سے نکل چکا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا حور سے شادی کر کے اسے شہر میں گھر لے کر رکھے گا۔ حور کے آفس کے گھر باہر گاڑی روک کر وہ نکلا۔ وہ اندر دناتا ہوا گیا۔ حور کی نوکری اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ آخر کو سرداروں کا خون تھا، مگر یہیں اس نے پہلی بار اس چنچل لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کے دل کو ایسی بھائی کہ اس کے بعد کوئی جچا نہیں۔ حور اپنے کام میں مگن تھی۔ حیدر نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچ کر باہر لے آیا۔ حیدر یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ اگر میں بھی یہ پوچھوں کہ یہ کیا حرکت ہے، کہہ چکا ہوں چھوڑو اس نوکری کو۔ پھر بھی وہ گاڑی میں اسے پٹکتا بولا تو حور نے مزید غصے سے اسے دیکھا۔ میں بھی تمہیں کہہ چکی ہوں حیدر، جس دن میرے گھر تمہارے گھر والے رشتہ لے آئیں گے میں یہ نوکری چھوڑ دوں گی۔
پلیز حیدر کچھ کرو، سب میرے رشتے کے پیچھے پڑے ہیں، وہ نم آواز میں بولی تو حیدر اسے آہستہ آہستہ تمام حالات بتاتا گیا جسے وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے سنتی گئی۔ حیدر کو اس کی آنکھوں میں آنسو بالکل اچھے نہ لگے اور داجی سے مزید نفرت بڑھ گئی۔ مطلب ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ ہور پھیکا سا ہنسی، دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ میں نے یہ کب کہا ہم نکاح کریں گے اور میں تمہیں؟ بالکل نہیں حیدر، اس نے اس کی بات کاٹی، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو چھپ چھپا کر نکاح کر لے، اور بھلے ہم تم میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو چھپ چھپا کر نکاح کر لے، اور بھلے ہم تمہارے جتنے امیر نہیں، مگر حیدر خان عزت ہے خاندان میں، معاشرے میں، بھاگی ہوئی لڑکی کھلونا چاہتے ہو مجھے؟ وہ رونے لگی۔ ہور تم جانتی ہو نا ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ داجی بالکل ضد پر اڑے ہیں، وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا مگر ہور نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ میں بھی تمہیں پہلی روز ہی بتا چکی ہوں حیدر، میں پوری عزت سے تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے پھر کہا، داجی نہیں مانیں گے۔ وہ بے بس ہوا تو پھر ایک دوسرے کو بھول جانے میں ہی بہتری ہے، وہ ڈبڈبائی نظروں سے بولی تو حیدر بے چین ہوا۔ مجھے جانا ہے، ہور باہر نکلنے لگی۔ حیدر کا ازلی غصہ اوت کرا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے تمہارے لیے مجھ سے نکاح کرنا، وہ اس کی کلائی جکڑ کر بولا۔ ہاتھ چھوڑو حیدر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہور کے گال پر آنسو پھسلا۔ ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے تمہاری اس بے رخی سے، حیدر کی آنکھیں التجا کر رہی تھی۔ میں انتظار کروں گی تمہارا، ہور سسک کر گاڑی سے نکلی تو حیدر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی گائیس آج کی ایپیسوڈ کا دی اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس ناول کو پسند لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں گے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں گے تاکہ میرے چینل پہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو اسی طریقے کے اچھے اچھے ناول پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔